ہو، ایک سیکنڈ ایمان لا کر اللہ سے توبہ کر لے، فوراً سیکنڈوں کے اندر اس کا کفر مٹ گیا، ختم ہو گیا۔ کوئی اللہ کا بندہ 100 سال کا گنہگار ہے، میرے دوستو دیکھو رب کی ذات کتنی کریم ہے، وہ کتنے مہربان ہیں۔ کبھی ان کی مہربانی کا احساس تو ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ وہ ذات کتنی مہربان ہے۔ رحمت خداوندی بہانہ میجویت، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کیسے میرے جہنم کے راستے پر چلنے والے بندے کو جنت میں بھیجنے کے بہانے ڈھونڈوں، اس کی رحمت ڈھونڈتی چلی جاتی ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی 100 سال کا کوئی گناہگار ہو، اس کے دل پر بات کھٹکی کہ میں اللہ کا نافرمان جی رہا ہوں، میرے مولا اب میں تیری طرف لوٹ آؤں گا، اب میں اپنی پرانی زندگی سے توبہ کرتا ہوں، میرے مولا تو مجھے اپنا بنا لے، میں تجھے اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ ایک سیکنڈ نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ فوراً اس کو اپنا بنا لیتے ہیں، اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہو گئے سچی پکی توبہ پر۔ میرے دوستو یہ اللہ کی ذات ہے جو ہماری منتظر ہے، جو ہماری منتظر ہے کہ میرا بندہ کب شیطان کے دھوکے سے باز آ کر، دنیا کے دھوکے کو پہچان کر، کب دنیا کی غفلت کی اوڑی ہوئی اپنی چادر کو پھینک کر میری طرف لوٹ آئے گا۔ اللہ کی ذات ہماری منتظر ہے۔ یوں سمجھیے، مراقبہ کیجئے، اللہ نے مجھے کیوں بھیجا ہے، میں کر کیا رہا ہوں۔ یہ عمر جہاں ہم اپنے بچے کی عمر کو دودھ پیتے دانت سے تشبیہ دیتے ہیں، کسی 17 سالہ نوجوان سے آپ دین کے راستے پر چلنے کی بات کر لو، جو نوجوان داڑھی سے محروم ہے اسے داڑھی کی تشکیل کرو، دین کی تشکیل کرو۔ آپ نہیں، اللہ معاف فرمائے، آپ تو دیندار ہیں۔ بہت ساری مثالیں مل جاتی ہیں، ماں باپ ان کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں۔ ابھی تو میرے بچے کی عمر کیا ہے، ابھی تو اس کے دودھ کے دانت گرے نہیں ہیں، یہ کہاں سے دین کی طرف آئے گا، ابھی بہت زمانہ باقی ہے، جب بوڑھا ہو جائے گا مسجد کا کونا پکڑے گا تب دیکھا جائے گا۔ 17 سال کی عمر کچھ عمر نہیں مانی جاتی۔ میرے دوستو صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پڑھو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، مجھے معلوم ہونا چاہیے، اس عمر کے اندر ہم جن کا نام لے کر ہمارے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے، ہماری روح تازہ ہوتی ہے۔ آج جب فلسطین لہو لہان اس کی گلیوں کو دیکھتے ہیں، کوئی صلاح الدین ایوبی آ جائے، یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کبھی معلوم ہے نوجوانوں، صلاح الدین ایوبی کے آنے کا انتظار کرنے والے میرے نوجوان، تو خود صلاح الدین ایوبی بن سکتا ہے۔ یاد رکھ، اللہ نے ولایت کے دروازے بند نہیں کیے، مجاہد بننے کے دروازے بند نہیں کیے، اللہ نے نبوت کے دروازے بند کیے ہیں۔ نبوت ختم ہو گئی، ولایت باقی ہے۔ اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنا ہو، دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایک صلاح الدین ایوبی آیا تھا اور اس پر صلاح الدین ایوبی ہونے کے دروازے میں نے بند کر دیے۔ اٹھو، نیت کرو، عہد کرو، پیمان کرو، میرے مولا اب تک جو زندگی گزری سے گزری، اب میں تیرا ہوں، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے راستے کھولتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، 17 سال کی زندگی کسی نوجوان کو مل جائے تو پھر بھی وہ کہتا ہے کہ ابھی میں نے دنیا دیکھی نہیں، بلکہ اس سے کم و بیش اتنی عمر میں صلاح الدین ایوبی فلسطین فتح کر چکا تھا، کفر سے بیت المقدس کو آزاد کرا چکا تھا۔ آج کروڑوں نوجوانیاں ہمارے سامنے ہیں، ہماری مسجدیں ہمارے سے چھنتی ہیں، ہمارے کانوں پر جو نہیں رینگتی، عزتیں لٹتی ہیں، ارتداد کا دورہ ہے، ہمارے کانوں پر جو نہیں رینگتی۔ نوجوان تیرے گرم خون کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، مثالیں دی جاتی ہیں، ذرا اٹھ تو صحیح، آجا تو صحیح، ابھی وہ راہیں تجھے تک رہی ہیں۔ کون نوجوان صلاح الدین ایوبی کا لبادہ اوڑھ کر کے آئے گا؟ صحابہ کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، ان کی ساری زندگی اللہ کو اپنا بنانے کے لیے ختم ہو گئی، اللہ کو اپنا بنانے کے لیے۔ میرے دوستو، ہم اللہ کو کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ وہ ذات خود اعلان کرتی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ میرے بندے پوچھیں میرا رب کہاں ہے، کہہ دینا وہ قریب ہے، قریب ہے۔ کتنا قریب؟
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اتنا قریب. اللہ اکبر. اللہ سے قریب کوئی ذات ہے ہی نہیں، کوئی ذات نہیں ہے. ہم اپنے خدا کو اتنا قریب رکھ کر اس سے اتنا دور ہو کر کے جی رہے ہیں گویا کہ ہمارا اور خدا کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. ہمیں استحضار ہونا چاہیے، ہماری کوشش ہونا چاہیے اب سے ہم یہ طے کریں، ارادہ کریں، وعدہ کریں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر میں آپ عمر کے جس حصے میں ہو میں اللہ کا بن کر کے جیوں گا، میں اللہ کا بن کر کے جیوں گا. کامیابی جسے کہتے ہیں وہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، فلاح جسے کہتے ہیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. دیکھو عام طور سے ایک لفظ کہا جاتا ہے یہ کرو کامیاب ہو جاؤ گے. فلاح کا حضرات علماء فرماتے ہیں فلاح کا مطلب معنی کامیابی نہیں، وہ تو عربی کے مقابلے میں اردو یتیم زبان ہے، عربی کا مکمل احاطہ نہیں کر پاتے بعض مرتبہ، تو کہہ دیا جاتا ہے کہ کامیاب. اب کامیابی کی تشریح کرنا پڑتا ہے. فرمایا کامیاب کا مطلب کیا ہے؟ کامیابی کا مطلب کیا ہے؟ کامیابی کا مطلب یہ ہے دنیا میں بھی تمہیں خوشی ملے، قبر و حشر اور اس کے بعد والی زندگی میں بھی تمہیں خوشی ملے، اس کا نام کامیابی ہے. دوستو اللہ تبارک تعالیٰ ان بندوں کی زندگی کو ٹینشن فری کر دیتے ہیں جو آدمی اللہ کو اپنا بنا کر کے جیتا ہے. کیسے ممکن ہے ہم اللہ والے ہوں اور اللہ والے کو کوئی ستائے، کوئی رلائے؟ قوم میں اور تم ہیں. کیوں؟ بعض تو ٹارگٹ کرتے ہیں اور بعض تو اس پر اتر آ جاتے ہیں. ستانے میں، مارنے میں، کاٹنے میں دیر نہیں لگتے. جرم ہم نے اللہ کی غلامی کو چھوڑ دیا. میں نے کہا نا اس مثال کو اپنے ذہن پر رکھو، ذہن میں رکھو. جو جانور جس کے گلے میں مالک کا پٹا ہوتا ہے وہ پتا دیتا ہے کہ اس کا مالک موجود ہے. آج میری زندگی اٹھا کر کے دیکھو، نوجوانوں کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو، کوئی یہ پتا دیتا نہیں، میری زندگی پتا نہیں دیتی کہ میرا مالک موجود ہے. تو پھر مجھے میرا ستایا جانا بالکل صحیح ہے. ستائیں گے لوگ، ماریں گے، ہر چیز ان کے لیے حلال ہے. ہماری عزتیں ان کے لیے حلال ہیں، ہمارا خون ان کے لیے حلال ہے. ہر چیز ہمارے اوپر پہاڑ توڑے جائیں گے. کیوں؟ ہمارا جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ والا نہیں بنایا. اللہ کو بنا کر زندگی گزارنا یہ ہماری زندگی کا اہم مقصد ہے میرے دوستو. اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آدمی اللہ کو بھلا کر زندگی گزارتا ہے وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب میں مبتلا فرماتے ہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. زندگی دنیا کی اس کی تنگ ہو جاتی ہے. میرے شیخ حضرت متکلم اسلام دامت برکاتہم فرماتے ہیں اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے جو اللہ کی یاد، اللہ کو بھلا کر اسلام اور دین سے ہٹ کر جو زندگی گزارتا ہے، اپنی مستی والی زندگی، خود مختاری والی زندگی، رب کو راضی کرنے والی نہیں، من مرضی والی زندگی، رب راضی والی زندگی نہیں، سب راضی والی زندگی. ہمارا جرم یہ بھی تو ہے سب راضی رہیں، رب راضی رہے یا نہ رہے ہمیں کیا اس سے مطلب ہے. فرمایا جو آدمی اللہ کو بھلا کر زندگی گزارتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دنیا کا لالچی بنا دیتے ہیں، اسے حریص بنا دیتے ہیں. حرص ترقی کرتی رہتی ہے. فرمایا کسی آدمی کی حرص اس کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے. یہ حرص کا لگ جانا یہ بہت بڑا عذاب ہے اللہ کی طرف سے، اللہ سے دور کرنے والا عذاب. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جو آدمی اللہ سے ہٹ کر کٹ کر جینا چاہتا ہے، اب دیکھیں جو لوگ دین سے ہٹ کر، اسلام سے ہٹ کر دنیا 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 میں لگے ہوئے ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں مسجدوں سے لیکن وہ نہیں آتے. وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نہیں آیا، اصل میں اللہ نے اسے نہیں بلایا. اسے یہ فکر ہے کہ میں 10 کے 20 کیسے کروں، 1 سے 2 کیسے کروں، 20 سے 40 کیسے کروں.
اور اس بات پر وہ خوش ہے کہ میں تو جو ہے بچ گیا، مجھے دیکھو میں اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتا، دنیا میرے اوپر کھولی جا رہی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، فرمایا کہ یہ بھی بہت بڑا عذاب اللہ کا کہ دنیا کی لالچ کا دنیا کا لالچ مل جانا اور حرص پیدا ہو جانا، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے، اللہ کا ہو کر جینے کی توفیق عطا فرمائے، من مرضی کی زندگی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، رب راضی والی زندگی اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ بہت قریب ہیں، اللہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم اس کی طرف لوٹ کر کے جائیں۔ میرے دوستو، اس زندگی کے اندر ایک شیطان ہے جو اپنی طرف دعوت دیتا ہے، ایک اللہ ہے جو اپنی طرف دعوت دیتے ہیں۔ فیصلہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا کر آپ نے پوری زندگی تکلیفیں مشقتیں جھیل کر ہمارے سامنے رکھ دی۔ ان کی سیرت آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ کیوں موجود ہے؟ اس لیے کہ میرے امتی، میرے غلام، میرا کلمہ پڑھنے والے اس پر عمل کریں۔ یہی رب کو راضی کرنے والی زندگی ہے، یہی رب کی دعوت کو قبول کرنے والی زندگی ہے۔ اس کو جو آدمی پسے پش ڈال دیتا ہے، سمجھو کہ اس نے شیطان کی دعوت کو قبول کر لیا۔ انہ لکم عدو مبین، یہ کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ تمہارا دشمن ہے، یہ اس کو دشمن ہی بنا کر کے رکھو، اس کو دوست نہ بناؤ۔ اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔